اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ یہ اس بات کی مزید تشریح ہو رہی ہے کہ لا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك، جو نہ آپ کو نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اور ان اگر یہ شرطیہ شرط یمسس کا میم سین اور سین اصل میں کیا تھا ماسسا یمسسو، پھر کچھ تبدیلیاں ہوئیں تو یہ بن گیا مسا یا مسو۔ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے مس کرنا، کیا مطلب ہے؟ چھونا، چھونے کے لیے کسی کے پاس پہنچنا پڑتا ہے۔ تکلیف کا پہنچنا یا مصیبت کا چھو لینا دونوں معنی آ جاتے ہیں۔ یہ پہنچنے سے مراد کیا ہے؟ کوئی مصیبت پہنچ گئی بندے کو، یا کوئی تکلیف پہنچ گئی، خوشی پہنچ گئی وغیرہ کوئی چیز۔ تو مسا یا مسو، تو میں نے ایسے پہلے کیوں لکھا ہے تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ ہوا کیا ہے اس کے ساتھ۔ تو ان شرطیہ جب آ گیا تو یمسو تھا، تو اس کو ہم پہلے ایسے پڑھیں گے یمسسو۔ تو ان شرطیہ نے کیا کیا؟ آخری اعراب کو جزم میں تبدیل کر یہ پیش اڑا دی، تو یہ کیا بن گیا؟ یمسس بن گیا، کیونکہ ان شرطیہ آ گیا تو یمسو کو کھول دیا، یعنی اصلی حالت میں لیا یمسسو۔ یمسسو کے آخری سین کی حرکت اعراب کو ان شرطیہ نے اڑا دیا۔ مسا کا کیا مطلب ہو گیا؟ اس نے چھوا، ماضی ہو گیا۔ یمسو کا مطلب کیا ہو؟ وہ چھوتا ہے، وہ چھوتا ہے یا وہ چھوئے گا۔ این یمسس کا اگر وہ چھو لے، اگر وہ چھو لے، کس کو چھو لے؟ یمسسو، یمسس فعل ہو گیا، فعل کے ساتھ جو ضمیر مل کے آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مفعول ہوتی کو کا آپ کو کا اس میں کیا ہو گیا؟ مفعول ہو گیا۔ واحد کا کون سی ضمیر ہے جس سے بات کی جا رہی ہے؟ این یمسس کا اگر آپ کو چھو لے، ایک واحد سے بات کی جا رہی ہے۔ اچھا وہ فائل نظر آ رہے ہیں یہاں پہ؟ اللہ، اللہ اگر آپ کو چھو لے اللہ، تو اللہ تو ایسے نہیں چھوتا، تو کس چیز کے صلے کے ساتھ بات کی جا رہی ہے؟ با کے صلہ کے ساتھ۔ مسا یا مسو کے ساتھ با آ گیا تو چھونا، تو با کا صلہ آیا تو کسی کو ساتھ ٹچ کرنا، پہنچانا۔ کیا مطلب ہو گیا جی؟ پہنچانا۔ ویسے تو مطلب تھا پہنچنا، مسا یا مسو کا مطلب کیا تھا؟ خود پہنچنا۔ با کا صلہ آ گیا تو مطلب کیا ہو گیا؟ متعدی بن گیا یہ، تو یہ بن گیا پہنچانا۔ تو ایسے ہی ہے کہ یمسسو کہ اگر وہ چھو لے یا پہنچے تو پہنچائے، پہنچانا۔ اگر اللہ تعالیٰ پہنچائے اس با کے صلہ کی وجہ سے کیا چیز؟ ضرن۔ ضرن کیا ہے؟ تکلیف۔ اور کیا مطلب ہے ضرن؟ پریشانی، نقصان وغیرہ۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں پہنچا دے کوئی نقصان، یعنی اللہ تعالیٰ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے، یہ ان شرطیہ تھا۔ تو جواب کیا ہے اس کا؟ کہاں سے شروع ہوا جواب جی؟ لو کا جواب کیسے شروع ہوگا؟ لو کا مطلب یہ ماضی کی شرط اگر ایسا ہو جاتا تو یہ ہوتا۔
وہ لام مزال کا لازم ہے جواب شرط کے طور پہ، یہ جواب واقعہ کے طور پہ آ جاتا ہے لام، تو ان کے ساتھ فا ہے، فا بس۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے، کوئی کہاں سے آیا؟ ضرر، باہر سے جاتا ہے، اس نے مجرور کیا، لیکن یہ نکرہ ہے، نکرہ ہے تو اس کا مطلب کوئی بھی، اللہ کوئی بھی، اگر اللہ تمہیں پریشانی تکلیف پہنچا دے، اللہ اگر پہنچائے، فا پس لا، یہ لا کون سا ہے؟ یہ لا نافیہ، لا نافیہ ہے۔ چلے آگے دیکھ لیتے ہیں، کاشفہ، لا کاشفہ، آخری حرف پہ ایک زبر آ گئی، ایک زبر، یہ لا کون سا بن گیا؟ لا نفی جنس بن گیا، لا الہ، الہ کی نفی ہو گئی، لا ریب فی، شک کی نفی ہو گئی، لا نبی یا بعدی، میرے بعد ہر قسم کے نبی کی ہے ہی نہیں، ختم، دلی بروزی، یہ وہ، چھوٹا موٹا، ختم، کوئی بھی۔ تو لا کاشفہ، لا ہرگز، کوئی بھی نہیں ہے، کون؟ پوری جنس کی نفی ہوگی، کاشفہ، کیا اس کا مادہ ہے؟ کاف شین کشفہ یکشف، اس کا کیا مطلب ہے جی؟ کسی پریشانی مصیبت کا دور کرنا، کسی پریشانی کو ہٹا دینا، کسی مشکل کے میں آدمی بند جائے تو اس کو کھول دینا۔ وہ آیت آپ کو سورہ نحل کی لکھی ہوئی نظر آ رہی ہوگی، میں کون ہے یجیب المضطر، کہ جو بے قرار کی بات کا جواب دیتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور برائی کو ہٹا دیتا ہے، تکلیف دور کر دیتا ہے، تکلیف کو ہٹا دیتا ہے، مشکلوں کو کھول دیتا ہے، کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، یکشف۔ اب اس کا کیا ہے جی؟ کشف یکشف کا بنانا ہے فاعل، فاعل کے وزن پر، ڈائی کا مادہ کیا ہے؟ فے این لام، اس کی جگہ کیا ڈالنا ہے؟ کاف شین فے، تو یہ بن گیا تھا فاعل، یہ بن جائے گا کاشف، دور کرنے والا، ہٹا دینے والا، کھول دینے فاعل۔ تو یہ کاشف نہیں آیا، کھول دینے والا، کوئی کھول دینے والا نہیں، یہاں پہ کیا آ گیا ہے؟ کاشفہ، تو اس کاشفہ نے اس لا کو لائے نفی جنس بنا دیا، کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا اللہ اگر تکلیف پہنچا دے تو اس کو دور کرنے والا کوئی ہے ہی کوئی نہیں۔ تو سمجھے جی یہ ہے وہ ہے، چھوٹا ہے موٹا ہے، کوئی کچا پکا ہے، جی کوئی پہنچا ہوا ہے تو کوئی کرنیا والا ہے، تو یہ کوئی ہے ہی نہیں۔ ان یمسسک اللہ بضر، اگر اللہ ہی کو تکلیف پہنچا دے، فلا کاشف لہ، اس تکلیف کو، اس مصیبت کو، اس پریشانی کو دور کرنے والا کوئی بھی لہو، لام تعلیل کے لیے، ہو کس کی ضمیر کہاں جائے گی واپس جی؟ کاشف تو خود کھولنے والا ہے، اس سے پیچھے جائے گی، یعنی اس مصیبت کا دور کرنے والا، پریشانی تکلیف کا کوئی ہے ہی نہیں ہے دور کرنے والا، الا مگر ہوا وہ ہے۔ اب یہ ہوا کون ہے؟ اللہ ہے۔
ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، لائے نفی جنس۔ کل میں نے یہ بات سمجھائی تھی کہ جب یہ پتہ چل گیا کہ نفع دے ہی کوئی نہیں سکتا اللہ کے علاوہ، تو میں نے کسی کی خوشامد کر کے کیا لینا، اور جب مجھے پتہ چل گیا مجھے کوئی تکلیف دے ہی نہیں سکتا، کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا، تو مجھے اللہ کے علاوہ کسی سے ڈر کے کیا لینا۔ اب مجھے یہ پتہ چل گیا بھائی مصیبت آ گئی تو اللہ کے علاوہ کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں، یعنی ماں نے بچے کو مارا تو بچہ کدھر واپس گیا؟ ماں کے قدموں میں جا گھسا، اسے پتہ ہے کہ یہ جو مارنے والی ہے یہی سارا کام کسی نہیں کرنا باقی بھی۔ تو ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، تو لائے نفی جنس نے ثابت کیا بھائی کوئی اور ہے ہی نہیں کہ جو دور کر سکے مصیبت، تو کس کے پاس جائیں مصیبت پڑے تو اللہ کے پاس ہی چلے جاؤ، کیونکہ وہی ایک ہے کہ جو مصیبت کو دور کر سکتا ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اب دوسرا شرطیہ جملہ آ رہا ہے، اگر اب یہ شرط آ رہی ہے، کیا آ رہی ہے؟ اب ان نے وہی کام کرنا ہے جو اس نے کیا تھا یمسو بے، کیا کیا تھا اس نے؟ آخری حرکت اڑا دی تھی۔ اب یہ ہے یرد، تو یہ کس سے بنا ہے؟ ارادہ، یرید ارادتن، کسی کام کا ارادہ کرنا، تو یرید وہ ارادہ کرتا ہے۔ اب ان آ گیا تو اس نے کیا کیا جی؟ وہ ارادہ کرے، نہیں پہلے اس نے کیا کیا؟ اس کو یہ ختم کر دیا، آخری حرکت یرید دو، آخری حرکت اس نے کیا کی جی؟ ختم کر اڑا دی۔ تو کتنے ساکن ہو گئے؟ دو۔ یرید دو ساکن ہو گئے، تو حرف علت کون سا ہے؟ یہ۔ اب اس غریب نے کدھر جانا ہے؟ چھٹی، تو یہ کیا بچ گیا؟ یرید، کیونکہ آخری پیش کس چیز نے اڑائی تھی؟ ان شرطیہ نے۔ ان شرطیہ نے کیا عمل کیا اس پہ؟ آخری یرید کی پیش ہی اڑا دی، تو پیچھے دو بچے، تو دونوں ساکن تھے، دو ساکن میں سے کٹھے دونوں تو رہ نہیں سکتے، اب حرف علت نے جانا تھا تو یہ بچ گیا یرید۔ اور اگر وہ ارادہ کرے بخیر، یرید کے ساتھ ضمیر آ گئی کا۔ اب اردو میں ترجمہ کریں گے، کیا ترجمہ کریں گے؟ آپ کی، ہاں جی، تیرے ساتھ۔ ساتھ کہاں سے آئے گا؟ بعد الفی کے ساتھ، ہاں جی۔ اگر تیرے ساتھ یرد کا بخیر، نہ با آ گیا اس کے ساتھ، تیرے ساتھ خیرن، خیرن آ گیا، با حرف جر تھا، اس نے اس کو مجرور کیا، لیکن یہ نکرہ آ گیا، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ کوئی بھی کسی بھی بھلائی کا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ اللہ تیرے ساتھ کسی بھی بھلائی کا، بہتری کا، کسی خیر کا ارادہ کر لے۔ اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ عمل۔ وہ تو ہمارا ارادہ ہے، تو ہمارے ارادے کا پورا ہونے کے لیے اللہ کا اذن چاہیے۔ کئی دفعہ اللہ کا اذن نہیں بھی ہوتا، ضروری ہے کہ ہو جائے تو، لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے میں تو کوئی رکاوٹ آ سکتی ہی نہیں۔ تو اللہ ارادہ کر لے اگر کسی کے ساتھ خیر کا، مطلب اللہ کسی کو خیر پہنچا دے۔ فا کیا جی؟ جواب شرط۔ اگر اللہ شرط آ گئی، فا جواب شرط آ گیا، تو اس کا جواب کیا ہے؟ فا پس لا نہیں، کون سا نہیں ہے جی؟ نفی جنس، یہ بھی نفی جنس ہے۔ ردا یا ردو، کیا مطلب ہے؟ رد کرنا، دور کرنا، دور کرنا، رد کا میں نے آپ کو بتایا، ایک دفعہ بتایا تو ہے ذہن میں، بھول گیا۔ ہاں جی، رد کا میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ کے پاس میں کوئی چیز لے کے گیا، آپ نے رد کر دی۔ رد کرنے کا کیا مطلب؟ ریجیکٹ کر دی۔ جو چیز ریجیکٹ ہو جائے، ریجیکٹ کر دی، 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 ریجیکٹ کر دی،
اب اس کا فاعل ہے، یہ اس کا مادہ ہے را دال دال، تو اس کا فاعل بنائیں تو کیا بنے گا؟ فاعل راددن، کیا بنے گا جی؟ راددن، تو یہ دال دو ہے تو یہ اکٹھی ہو جائے گی تو یہ بن جائے گا رادن۔ رادن کا کیا مطلب ہے؟ رد پلٹانے والا، رد کا موڑنے والا، پلٹا دینے والا، واپس کر دینے والا، پلٹانے والا۔ اب اس کو مفعول میں بنا کے لے جائیں، جس چیز کو پلٹا دیا گیا ہو، موڑ دیا گیا ہو، تو مفعول بنائیں گے تو کیا بنے گا جی؟ میم فے عین واو لام۔ اب رے دال دال کو رے دال دال یہاں لگا دیں، میم رے دال واو دال، کیا بن گیا؟ مردود۔ مردود کس چیز کو کہتے ہیں؟ راددن، پلٹانے والا، مردود جو چیز پلٹا دی گئی ہو، ٹھیک ہے جی، تو مفعول کے وزن پر۔ تو یہ تھا رادن، رادن سے بن گیا رادہ، رادہ بن گیا رادہ، کیا مطلب ہے؟ لائے نفی جنس میں چلا گیا نا، آخری حرکت پہ صرف ایک زبر آ گئی۔ کوئی بھی اس خیر کے موڑنے والا، اس کو پلٹانے والا، پیچھے ہٹانے والا کوئی بھی نہیں، کوئی بھی پلٹانے والا نہیں ہے۔ فلا رادہ، کوئی بھی پلٹانے والا نہیں ہے۔ لام تعلیل کے لیے کے بجائے کا ترجمہ کریں، کا، کس چیز کا پلٹانے والا؟ فضلی۔ اب یہ فضل نہیں آیا، فضلی آ گیا تو کیا سوال ہے؟ سوال کیا پیدا ہوا؟ کس کا فضل، یعنی ملکیت، نسبت، اور کس کے فضل؟ ہی، اس کے فضل، اس کا یہاں پہ ہی کس کی ضمیر ہے؟ اللہ کی۔ تو لفضلہ، فضلہ ترجمہ ایسے ہوگا اس کے فضل کو یا کا پلٹانے والا کوئی بھی نہیں۔ اللہ خیر کا ارادہ کر لے تو پھر اس کا پلٹانے والا کوئی نہیں، اللہ کسی کے نقصان کا، پریشانی کا ارادہ کر لے تو اسے کوئی دور کرنے والا نہیں۔ اللہ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ، یہاں پہ کوئی اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی خیر دور کرتا ہے؟ یہ تو اللہ نے لکھا ہے۔ یہ آیت دیکھیں، اب پھر غور کریں اس پہ کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ ہی ہے کہ جو اس مصیبت کو دور کرتا ہے۔ لیکن جب اللہ نے کہا کہ اللہ خیر بھلائی دیتا ہے تو پھر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں مگر اللہ خود۔ اللہ تو دور نہیں کرتا، تو کیسے دور ہوتی ہے خیر پھر؟ خود ہی بتا۔ ہاں جی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، یعنی جو خود ہی نہ بہتری کی طرف جائے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جس قوم کو بھلائی دے دیتا ہے وہ خود ہی نہ نکل کے بھاگ جائے اس میں سے، ورنہ اللہ بھلائی دور نہیں کرتا۔ تو وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اللہ آپ کے ساتھ اگر ارادہ کر لے بہتری کا تو اس کا کوئی بھی پلٹانے والا، اللہ کے فضل کا پلٹانے والا نہیں ہے۔ ہاں، بندہ خود ہی اس سے نکل جائے تو یہ علیحدہ بات ہے۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، صاب یصوب یا صابہ، اس کے دو ہیں، ایک ہے کہ صاب یصوب اور ایک ہے صاب یصیب، پہنچنا، کسی چیز کا پہنچ جانا۔ صاب یصوب جیسے اوپر سے نیچے کی طرف بارش جیسے نازل ہوتی، بارش کے لیے لفظ استعمال، لیکن یہاں پہ باب افعال، اصابہ یصیب، اتارنا، پہنچانا، نازل کرنا۔
اصل بنیادی طور پہ کسی ایگزیکٹ جگہ پر اوپر سے نیچے ایگزیکٹ جگہ پہ آنا، اترنا. صابہ یصوبو نشانے پر، صابہ یصیبو نشانے پر لگنا جا کے. تو اصابہ یصیبو اوپر سے نیچے پہنچانا، نشانے عین ایگزیکٹ نشانے پہ مارنا. اصابہ یصیبو کسی سے مصیبت کا لفظ نکلا ہے، یصیبو سے مصیبت. مصیبت کیا ہوتی ہے؟ جو چیز پہنچی ہوئی ہو، مفعول کے وزن پہ. تو پہنچی ہوئی، جو پہنچائی گئی ہو کسی کو کوئی تکلیف. تو اصابہ یصیبو پہنچانا، کسی پر اتارنا، یعنی نشانے پہ کسی پہ نشانہ لگا کے اس پہ مارا، یہ اس پہ اتری ہے، پہنچانا. تو اصابہ اس نے پہنچایا، یصیبو وہ پہنچاتا ہے، وہ پہنچاتا ہے. یصیبو وہ پہنچاتا ہے، وہ پہنچاتا ہے. جو چیز پہنچاتا ہے با کے صلہ کے ساتھ، بی ای اس کے ساتھ. پہلے ساتھ کر کے دیکھتے ہیں. ای کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ اس بیماری کو، تکلیف کی طرف، فضل کی طرف، خیر کی طرف. ٹھیک ہے جی. ہی اس کے ساتھ یعنی اس کو پہنچاتا ہے. یہ اس کیا ہے؟ خیر ہے. اور کیا ہے؟ فضل ہے. قریب ترین پلٹیں گے تو پیچھے کی طرف چلا جائے گا، فضل کی طرف چلا جائے گا. یعنی وہ اللہ اپنے خیر کو پہنچاتا ہے. من یشاء من عبادہ، من یشاء جس کو چاہے. من کا ترجمہ کیا ہے؟ جس کو، جس سے. ایک تو اس کا ترجمہ ہے، ایک ترجمہ اس کا ہے جو کوئی. دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ جس سے. جس کو. دونوں ترجمے ٹھیک، اور دونوں ایک ساتھ ہی. دونوں ترجمے دیکھیں گے ابھی لگا کے تو دیکھتے ہیں. من جو کوئی، یشاء شاء اس نے چاہا، یشاء وہ چاہتا ہے. من یشاء جو کوئی چاہتا ہے، من سے، من میں سے، عبادہ عباد نہیں آیا. عبد کی جمع ہے. عبد کا کیا مطلب ہے جی؟ ایک بندہ. عبد کا کیا مطلب؟ ایک بندہ. اس کی جمع کیا ہے؟ عباد، بہت سے بندے. اب یہ عباد نہیں آیا، عبادی آ گیا، بندے. پہلا سوال کیا پیدا ہوا؟ یہ کس کی نسبت ہے؟ کسی کے ساتھ. کس کے بندے؟ عبادی ہی اس کے بندے. اس کے بندے میں سے، اس کے بندوں میں سے جو کوئی چاہتا ہے وہ، یعنی کہ اللہ اس کو وہ خیر اور وہ فضل دیتا ہے. ایک ترجمہ یہ ہے. ایک ترجمہ یہ ہے کہ وہ پہنچاتا ہے وہ خیر، اس بھلائی کو اس تک جو کوئی اس کے بندوں میں سے چاہتا ہے کہ مجھے بھلائی ملے. کوئی چاہے تو ہم تو مائل میں کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل کو، پوچھ ہی نہیں رہا تو کسی کو دینا کیا. ایک معنی ہے جو کوئی چاہتا ہے اس کے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا فضل کر دیتا ہے. پہلے بندہ تو چاہے. ایک قدم کس نے اٹھانا ہے؟ بندے نے. اور دوسرا ترجمہ یہ بھی بالکل درست ہے کہ وہ اپنا خیر پہنچاتا ہے، اپنا فضل پہنچاتا ہے جس کو اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے. اب کیا مطلب ہو گیا؟ شاء یشاء مشیت. مشیت کس چیز کو کہتے ہیں؟ مشیت کسی آدمی نے کوئی ارادہ کیا، کوئی کام کرنے کا ارادہ
کیا، چاہا اس نے کہ یہ چیز ہو جائے۔ اب من کا جو فاعل ہے یہاں پہ یہ کون ہے؟ جس کو میں فاعل کون ہے من کا؟ اللہ۔ اللہ فاعل ہے نا، جس کو چاہتا ہے اسے فضل سے نواز دیتا ہے۔ اور جو کوئی میں فاعل کون ہے؟ بندہ۔ جو کوئی چاہتا ہے، کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ پہ فضل کرے، اللہ اس پہ فضل کرتا ہے، اور یہاں پہ اللہ فاعل ہے، یہاں پہ ترجمہ یہ ہوگا اللہ اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے اس پہ فضل کرتا ہے۔ تو یہ دونوں ترجمے درست ہیں، بلکہ لازم ہیں۔ کیا جی؟ لازم ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس پہ فضل ہو، اس پہ اللہ فضل کرتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو فضل ہو سکتا ہے؟ نہ۔ بندہ اب اللہ تعالیٰ کو غصہ دلا دے تو اس پہ اللہ فضل کرتا ہے۔ تو اللہ کی خیر ایک ہے دولت تو اللہ کسی کو بھی دے۔ دولت تو یہودیوں کے پاس بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے پاس بھی ہے، قارون اور فرعون کے پاس بھی ہے۔ تو دولت کوئی معیار نہیں، دولت اللہ کا فضل نہیں۔ دولت اگر اللہ کا فضل ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی 1 سال تو زکوٰۃ دیتے، دی ہے زکوٰۃ زندگی ساری؟ نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ کبھی صاحب نصاب ہی نہیں ہوا، اتنا پیسہ ہوا ہی نہیں کبھی کہ سال بھر پاس رہے اور اس پہ زکوٰۃ دے۔ آج ہماری عورتوں کا پہلا مطالبہ کیا ہے جی؟ زیور، سونا، ایک لاکٹ ہو جی، فلاں بند ہو جی، یہ ہو وہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، کسی کے پاس سونا تھا؟ تو امہات المومنین سے بھی بڑی کوئی عورت ہے رتبے اور فضل کے اعتبار سے ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں؟ اور کون ہے؟ یا صاحب اس کے بعد صحابیات ہیں، کسی نے تو زیور شیور پہن رکھا ہو، آج کہاں سے آ گئی؟ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لے اسے دین کا علم عطا کرتا ہے، اسے دین کی سمجھ کی طرف لگا دیتا ہے۔ تو اللہ اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے اس پہ اپنا فضل کرتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اور ہوا وہ واؤ کے بعد ضمیر آ گئی، کیا ترجمہ ہوگا؟ آفتاب صاحب حالت، ترجمہ حالت کا ہوگا اس حال میں کہ وہ، یا حالانکہ وہ، اس حال میں کہ یعنی اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر جس پہ چاہتا ہے اس پہ فضل کرتا ہے۔ یہ حالت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا ہے؟ الغفور۔ غفر یغفر، کسی چیز کی بری حالت کی وجہ سے اسے ڈھانپ دینا، غفر یغفر۔ گناہ جو ہے ہمیں بو نہیں آتی گناہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے نا، جھوٹ، تو اس سے ایک بدبو پیدا ہوتی ہے، اس بدبو کی وجہ سے فرشتہ اس سے کتنے دور جاتا ہے؟ 40 کوس بھاگ جاتا ہے جھوٹ کی وجہ سے۔ ہمیں تو بو نہیں آ رہی، لیکن رحمت کے فرشتے کو آ رہی۔ اب گھر کے اندر کتا گھسا لیا، کتے نے کیا کیا جی؟ رحمت کے فرشتے کو، سارے فرشتے نہیں گئے، رحمت کے چلے گئے، تصویر لگا لی گھر میں گئے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ برائی کی جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی، تو مغفرت کیا ہے؟ اچھا، غفر یغفر سے فاعل بنائیں، کیا بنے گا؟ غافر۔ مغفرت کیسے بنے گی؟ یہ تو ثلاثی مجرد ہے، غفر یغفر، وہ جو میم کا کلیہ ہے وہ ثلاثی مزید فی میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ غافر، بخشنے والا، ڈھانپنے والا، اور فعول کے وزن پہ مبالغے کا صیغہ ہے، فعول، بہت بڑا، غافر، بخشنے والا، جس نے کوئی ایک کام دیکھا بخش دیا۔ غفور، فعول کے وزن پر غفور، غفور کا معنی کیا ہے؟ بہت، ہمیشہ بخشنے والا، مبالغے کا صیغہ۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ غافر، وہ بخشنے والا، غفور
بہت بخشنے والا، بہت زیادہ بخشنے والا ہے، اس سے بھی ایک مبالغے کا صیغہ اوپر ہے، اور زیادہ بخشنے والے کے لیے کیا ہے؟ غفار، یہ غافر سے اور اونچا لے گئے، بہت بخشنے والا، ہمیشہ بخشنے والا، غفور، غفار بہت ہی زیادہ بخشنے والا۔ تو اللہ کا نام غفار بھی ہے، اللہ کا نام غفور بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ سورہ غافر، غافر الذنب، گناہوں کا بخشنے والا، اللہ غافر بھی ہے، اللہ غفور بھی ہے، اللہ غفار بھی ہے، اللہ ہر ٹائم بخشنے والا ہے۔ وہ کہے تو صحیح اللہ سے کہ یا اللہ بخش دے، دعا تو مانگے۔ تو غفور، اب الف لام لگا تو اس نے کیا کیا؟ تنوین ختم کر دی، الغفور، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ الرحیم، راحم یرحم، اور راحم رحمت کرنے والا۔ تو فعیل مبالغے کا صیغہ ہے، ہمیشہ کوئی کام کرنے والا، تو رحیم ہمیشہ مہربانی کرنے والا۔ اچھا، یہ دو جو صفات آئی ہیں اس آیت میں کیوں آئی ہیں؟ اور بھی تو کوئی آ سکتی تھی نا، غفور اور رحیم کیوں آئی ہیں؟ ایک جگہ یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی پہ مصیبت نازل کر دے تو اس کے علاوہ کوئی ہٹانے والا نہیں۔ دوسری جگہ اللہ کسی پہ مہربان ہو جائے، کسی کو اپنا فضل عطا کر دے تو اس فضل کا بھی کوئی دور کرنے والا نہیں۔ آخر میں آ گیا غفور الرحیم۔ تو یہ یاد رکھیے گا، مغفرت کس چیز کی ہوتی؟ گناہ۔ اور مہربانی کس چیز پہ ہوتی؟ نیکی پر۔ کوئی مصیبت جو آدمی پہ کوئی پریشانی آ جاتی ہے، اس کے ریزن کیا ہوتا ہے پیچھے؟ بندے اللہ لے کے اللہ ہی آتا ہے، مصیبت اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ کوئی گناہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی بندے کے ہاتھ کا کام ہوتا ہے جس کی نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پریشانی آ جاتی ہے۔ جو ان کو پریشانی آئے، مصیبت آئے، تکلیف آئے، بندہ پہلے سوچے تھوڑی دیر کے لیے کہ کیا گڑبڑ کر دی، میں کوئی غلط تو نہیں کر رہا، کہیں سے حرام تو نہیں آ رہا، کوئی غلط بات تو نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہوگی، کہیں کوئی تکبر تو نہیں نکل گیا، اور کچھ الٹا تو نہیں سوچ لیا، کسی کے ساتھ، کسی غریب اور مجبور کے ساتھ زیادتی تو نہیں کرتا۔ کئی بندوں کے پاس مجبور آ جائے، چلو، تو یہ میں نے اس کو جھڑک دیا ہے، اس نے تو میرا کچھ بگاڑا نہیں، نہ میرا بگاڑ سکتا تھا، تو چڑھ کس کے ہتھے گیا ہوں میں نے کسی عام مجبور بندے کو دھکا دے دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بس رویہ یار انسان بہت کاؤنٹ کرتا ہے، بہت کاؤنٹ کرتا ہے رویہ۔ تو رویے میں اگر درستی ہے، سختی ہے، آگے سے جھڑک دینا ہے بندوں کو، تو ہو سکتا ہے اگلا بندہ چپ کر کے چلا جائے، پکڑ کون لے؟ اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی۔ اب کوئی اس مصیبت کو دور نہیں کر سکتا ماں سوائے اللہ۔ غفور بنے گا تو اس گناہ کو پہلے ڈھانپے گا، اس کو بخشے گا، اس گناہ کو بخشے گا تو مصیبت کیا ہوگی؟ دور ہو جائے گی۔ تو گناہ کو ڈھانپنے سے پہلے بندے نے کیا کرنی ہے؟ اور توبہ کریں گے تو اللہ غفور بنے گا نا۔ جو ہی مصیبت آئی، یمسس کا بضر، اگر کوئی تکلیف آئی، پریشانی آئی، تو پتہ چل گیا بھائی کوئی ہٹانے والا نہیں۔ آئی کس وجہ سے؟ گناہ کی وجہ سے۔ گناہ پتہ ہے؟ نہیں پتہ۔ پتہ ہے؟ ہاں جی پتہ ہے۔ نہیں پتہ، پتہ ہے جو بھی ہے، یا اللہ معاف۔ بندے کے ساتھ زیادتی کی ہے نا، کسی بندے کے ساتھ اگر اس کا کوئی حق مار لیا، کسی کے ساتھ توہین کر دی، اس کو جھڑک دیا، اس کا کوئی حق مار لیا، حرام کھا گیا، کوئی زیادتی کر دی ہے، تو پھر صرف اللہ سے اللہ توبہ نہیں، پھر کیا ہوگا؟ بندے کے پاس جاؤ، بندے سے، اس سے بھی معافی مانگو، بندے سے بھی کہو جی معذرت ہو، اللہ سے بھی کہو، تو دونوں باتیں ملیں گی، اللہ غفور بن جائے گا، مصیبت ہے دور، بس۔ اور دوسرا کیا آ گیا؟ رحیم، نیکی۔ تو
تو دوسری بات کیا فرمائی تھی؟ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ ارادہ کر لے بہتری کا تو فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کا کوئی ہٹانے والا نہیں ہے. تو کہیں پہ کوئی نیکی کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے خوش ہو کے، ایک نیکی سے اللہ نے خوش ہو کے اس کے لیے خیر کا ارادہ کر لیا ہے کہ اب اس کے لیے بہتری کے دروازے کھولو. بندے نے نیکی کی ہے، آگے مزید نیکیاں کرتا چلا جائے، اس کے لیے نیکی آسان کر دو. تو جب تک آدمی اس نیکی کے ساتھ جڑا رہے گا اللہ کا فضل اس کے ساتھ جڑا، کیونکہ اللہ ہی اس پہ مہربان ہو گیا. تو یہ اس دونوں لفظوں کا یہ معنی ہے. چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اس کو. وَإِن، یہ کیا ہے جی؟ کون سا قاعدہ ہے؟ یہ یرملون کا یرملون کا قاعدہ. نون ساکن کے بعد یا آ گیا، ٹھیک ہے جی. اب یہ نون آدھا کس میں چلا جائے گا؟ یہ میں. ان نہیں ہوگا، ان نہیں ہوگا، این ہوگا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، کاف پتلا کہ موٹا؟ کاف موٹا. کہاں سے آیا موٹا؟ اگر یہ موٹا ہے تو دو نقطوں والا پتلا ہوگا. ہاں یہ پتلا ہوگا. ہاں جی، یہ کاف پتلا پڑھنا ہے. اللہ کا لام موٹا موٹا پڑھنا ہے، پیچھے زبر ہے. یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو وَإِن یُرِدْکَ، اس میں کیا ہے جی؟ دال کا کلکلہ ہے. یرد. وَإِن یُرِدْکَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر رکنا ہے تو لِفَضْلِهِ. یصیب بِهِ من یشاء من عبادہ. نون کا اظہار ہوگا. کیوں جی؟ آگے عین ہے جو کہ ہلکی ہے، تو من عبادی نہیں بلکہ من عبادہ. وَهُوَ الغفور الرحیم. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم انصر المسلمين والمسلمات في فلسطين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.